بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الزکوٰۃ۔ اب یہاں سے صاحب قدوری رحمۃ اللہ علیہ زکوٰۃ کے بیان کو شروع فرما رہے ہیں۔ اس سے پہلے کتاب الصلاۃ کو بیان فرمایا اور کتاب الصلاۃ کے بعد کتاب الزکوٰۃ کو لا رہے ہیں۔ دیکھیے، عبادات تین طرح کے ہیں۔ نمبر 1 بدنی محض، یعنی وہ عبادت جس کا تعلق صرف انسان کے بدن کے ساتھ ہے، جیسے نماز، روزہ۔ اور دوسری عبادت ہے مالی محض، یعنی وہ عبادت جو صرف انسان کے مال سے متعلق ہے، جیسے زکوٰۃ، صدقات وغیرہ۔ نمبر 3 بدنی اور مالی، دونوں کا مجموعہ، جو بدنی اور مالی دونوں سے مرکب ہوں، جس میں انسان کے بدن کی بھی ضرورت ہو اور مال کی بھی ضرورت ہو، جیسے حج، کہ حج کے لیے انسان کا بدن ہونا وہ بھی ضروری ہے، کیونکہ بغیر جسم انسانی کے حج نہیں ہو سکتا۔ اور مال کا ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ مکہ تک پہنچنے کے لیے مال چاہیے۔ جن ایام میں مکہ میں رہے گا یا جانے آنے میں جو خرچ ہوگا، کھانے پینے میں جو خرچ ہوگا، ان کے لیے مال چاہیے۔ تو حج یہ ایسی عبادت ہے جس میں مال بھی درکار ہے اور بدن بھی درکار ہے، اس لیے حج کو کہتے ہیں بدنی اور مالی کا مرکب مجموعہ۔ تو عبادات تین طرح کی۔ تو عبادت جو بدنی محض ہے، اس میں سے صاحب کتاب نے نماز کو بیان کر دیا۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد زکوٰۃ کو بیان کر رہے ہیں، جبکہ عقلی تقاضا یہ ہے کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد روزہ کا تذکرہ ہونا چاہیے، کیونکہ نماز بھی بدنی محض ہے اور روزہ بھی بدنی محض ہے۔ جب دونوں کا تعلق بدن سے ہے تو لہذا نماز کے بعد روزے کا تذکرہ ہونا چاہیے، لیکن صاحب کتاب نے ایسا نہیں کیا، بلکہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد اب زکوٰۃ کا تذکرہ کر رہے ہیں، زکوٰۃ کو بیان کر رہے ہیں۔ اس کی ایک وجہ تو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان کمال اتصال ہے، یعنی نماز اور زکوٰۃ کے درمیان کامل و مکمل اتصال اور اقتران ہے۔ چنانچہ قرآن و احادیث کے اندر 82 مقامات پر، یعنی 82 مقامات، 82 مقامات پر زکوٰۃ کا تذکرہ نماز کے ساتھ آیا ہے۔
تو گویا کہ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کو نماز کے ساتھ ملا کر 82 مقامات پر اس کا تذکرہ کیا ہے۔ صرف قرآن پاک کے اندر 32 مقامات 32 مقامات ایسے ہیں جہاں پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا تذکرہ آیا ہے، اور احادیث مبارکہ کے اندر 50 مقامات ایسے ہیں جہاں پر نماز کے ساتھ متصلاً زکوٰۃ کا تذکرہ آیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز اور زکوٰۃ کے اندر کامل و مکمل اتصال ہے۔ اسی کمال اتصال کی وجہ سے صاحب قدوری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الصلاۃ سے فارغ ہونے کے بعد کتاب الزکوٰۃ کو بیان کر رہے ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ زکوٰۃ اور روزہ یہ دونوں کے دونوں ہجرت کے بعد سن 2 ہجری میں فرض ہوا۔ البتہ زکوٰۃ یہ روزے سے پہلے فرض ہوئی ہے، تو زکوٰۃ کی فرضیت روزے سے پہلے ہے اور روزہ کی فرضیت زکوٰۃ کے بعد ہے۔ تو چونکہ فرضیت کی تاریخ میں یعنی تاریخ فرضیت میں زکوٰۃ مقدم ہے روزہ سے، اسی لیے صاحب کتاب نے زکوٰۃ کو مقدم کیا روزے پر۔ تیسری وجہ یہ ہے جس کو بعض علماء کرام نے نقل کیا ہے کہ زکوٰۃ کی اجمالاً فرضیت تو مکہ میں ہو چکی تھی، یعنی زکوٰۃ مکہ میں فرض ہو گئی، جیسے کہ نماز مکے میں فرض ہوئی۔ البتہ زکوٰۃ کی تفاصیل مدینہ میں ہجرت کے بعد نازل ہوئی، تو گویا کہ زکوٰۃ کی اجمالاً فرضیت مکہ میں اور تفصیلاً فرضیت مدینہ میں، اور روزہ چونکہ مدینہ میں ہی فرض ہوئی ہے ہجرت کے بعد، تو فرضیت کے اعتبار سے زکوٰۃ مقدم ہے روزہ پر، اسی لیے صاحب کتاب نے زکوٰۃ کو مقدم رکھا روزے پر۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ کتاب الزکوٰۃ کو کتاب الصلاۃ کے بعد صاحب کتاب نے ذکر کیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی ایک وجہ تو آپ کے سامنے بیان ہو چکا، کمال اتصال۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کو صلاۃ اور نماز کے بعد ذکر کیا ہے۔ جیسے کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقام الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تو پہلے صلاۃ کا تذکرہ پھر زکوٰۃ کا تذکرہ۔
اس لیے صاحب کتاب نے پہلے صلات کو بیان کیا، پھر زکوٰۃ کو بیان کر رہے ہیں۔ اسلام کی بنیاد جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، کہ جب اسلام کی بنیاد اللہ کے نبی نے بیان فرمایا تو اس میں پہلے تذکرہ نماز کا کیا، پھر اس کے بعد تذکرہ زکوٰۃ کا کیا۔ اس لیے صاحب کتاب نے پہلے نماز کو بیان کیا، اس کے بعد زکوٰۃ کو۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ نماز ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر ہر حال میں فرض ہے، اور ہر دن میں 5 مرتبہ فرض ہے۔ اس کے لیے نہ تو کسی نصاب کی ضرورت ہے، نہ کسی زمانے کی ضرورت ہے، اور نہ یہ کسی مخصوص وقتوں کے ساتھ خاص ہے۔ جبکہ زکوٰۃ سال میں صرف 1 مرتبہ فرض ہے، وہ صاحب مال پر فرض ہے، یعنی مالدار پر فرض ہے۔ جو مقروض نہ ہو یا مقروض ہو، قرض کی ادائیگی کے علاوہ ان کے پاس زائد مقدار میں مال ہو، تب جا کر زکوٰۃ فرض ہے۔ زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے آزاد ہونا شرط ہے، جبکہ نماز کے لیے ایسا نہیں ہے۔ تو گویا کہ نماز کی فرضیت ہر حال میں ہے، ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت، آزاد غلام، سب کے ساتھ ہے۔ گویا کہ نماز کا وقوع زیادہ ہے بمقابل زکوٰۃ کے۔ تو کثرت وقوع کی وجہ سے نماز کو مقدم کیا، اور قلت وقوع کی وجہ سے زکوٰۃ کو مؤخر کیا۔ یہ تو بحث ہوئی نماز کو مقدم کرنے کی، زکوٰۃ کو مؤخر کرنے کی۔ اس سے پہلے بحث ہو گئی زکوٰۃ کو مقدم کرنے کی اور روزے کو مؤخر کرنے کی۔ اب دیکھیے زکوٰۃ کے معنی کیا ہے۔ زکوٰۃ کا لغوی معنی ایک تو طہارت اور پاکی کے آتا ہے، جیسے اللہ نے فرمایا ہے قد افلح من تزکا، تو ایک معنی ہے طہارت و پاکی۔ اس معنی کے اعتبار سے وجہ تسمیہ یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے والا گناہوں اور بخل کے رذیلہ سے پاک و صاف ہوتا ہے، اور دوسرا معنی ہے نما، بڑھنے کے۔ جیسے کہا جاتا ہے زکوٰۃ الزرع، کھیتی بڑھ گئی۔ اس معنی کے اعتبار سے وجہ تسمیہ یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے سے مال بڑھتا ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یربی الصدقات، کہ اللہ
صدقات کو بڑھاتے ہیں، صدقات کے ذریعہ مال بڑھتا ہے۔ اور زکوٰۃ کا معنی اصطلاحی ہے مال نصاب حولی کا، یعنی وہ مال جو نصاب کے بقدر ہو اور اس پر حولان حول یعنی سال گزر جائے، اسی کو بولتے ہیں نصاب حولی۔ تو زکوٰۃ کا معنی اصطلاحی ہے مال نصاب حولی کا 40واں حصہ کسی غیر ہاشمی مسلمان محتاج و فقیر کی ملکیت میں دینا۔ یعنی زکوٰۃ دینے کے لیے ایک تو آدمی نصاب کا مالک ہو۔ نصاب کیا ہے؟ ان کی تفصیلیں آگے آئیں گی کہ جانوروں کے نصاب مختلف ہیں، سونے اور چاندی کا نصاب مختلف ہے۔ البتہ عموماً جو زکوٰۃ نکالی جاتی ہیں آج وہ روپے اور پیسے سے نکالے جاتے ہیں، اور اس میں مالیت کا اعتبار چاندی کے مقدار سے لی جاتی ہے، اور چاندی کا مقدار ہے 52.5 تولہ چاندی۔ 52.5 تولہ چاندی موجودہ کلو گرام کے حساب سے تقریباً 612 گرام 612 گرام چاندی ہے۔ تو جس کے پاس 612 گرام چاندی ہو یا اس کی مالیت کے بقدر روپے وغیرہ اموال تجارت ہوں اور اس پر سال گزر جائے۔ سال گزرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مثلاً آج کی تاریخ کہ آج 24 شعبان ہے، آج ایک شخص کے پاس 612 گرام چاندی کے بقدر روپے ہے، آ گیا۔ اب 612 گرام چاندی کی مالیت کا وہ آج کے دن مالک ہوا۔ پھر اگلے سال جب یہ آج کا دن آئے گا یعنی 24 تاریخ، تو اگر اس کے پاس اگلے سال آج کے دن 612 گرام چاندی کی مالیت ہے تو ایسے شخص پر زکوٰۃ واجب اور فرض ہے۔ درمیان میں مال گھٹے یا بڑھے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ مثلاً آج آدمی کے پاس 52 تولہ یعنی 612 گرام، اس کی موجودہ قیمت 30,000 35,000 جو بھی ہے، فرض کر لیجئے 35,000 ہے۔ مہینہ 2 مہینے کے بعد وہ 35,000 گھٹ گیا، اس کے پاس 2-4-5 ہزار ہی رہا۔ پھر 2-4 مہینے کے بعد پھر کہیں سے مال آیا، منافع ہوا، مال بڑھ گیا، 1,00,000 2,00,000 ہو گیا۔ پھر آج اگلے سال آج کی تاریخ میں اگر اس آدمی کے پاس 612 گرام چاندی کی قیمت 35,000 جو ہو رہا ہے، اگر اتنا ہے یا اس کے علاوہ ہے، اس سے زائد ہے، تو ان کو زکوٰۃ دینی ہے۔
لیکن اگر 612 گرام چاندی سے کم اگر ہو، مثلا اگلے سال 24 شعبان کو ان کے پاس مال تو ہے، لیکن 612 گرام کی جو قیمت ہے 35,000، اتنا نہیں بلکہ ان کے پاس صرف 25,000 ہے، 20,000 ہے، تو پھر ایسے شخص پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو زکوٰۃ کے لیے شرط ہے کہ وہ مقدار نصاب کے بقدر ہوں، اور جب سال گزر جائے تو نصاب باقی رہے، تو پھر کرنا یہ ہے کہ اس کا 40واں حصہ نکال کر کسی غیر ہاشمی، یعنی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے نہ ہو، کسی غیر ہاشمی مسلمان محتاج فقیر کو دے کر مالک بنانے کا نام اصطلاحی فقہ میں زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کے فرض ہونے کی حکمت کیا ہے؟ فرضیت زکوٰۃ کی حکمت یہ ہے کہ غریبوں، محتاجوں اور فقراء کی اعانت کرنا، ان کی مدد کرنا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، کہ زکوٰۃ مالداروں سے لی جائے گی اور انہیں کے غربا اور مساکین پر خرچ کی جائے گی۔ گویا کہ مالداروں سے لے کر غربا اور مساکین پر خرچ کرنا، تاکہ غریب، محتاج، مسکین وغیرہ بھی اپنی زندگی آسانی، سہولت کے ساتھ گزار سکے، ان کے فقر فاقہ ان کا دور ہو سکے۔ اسی غرض اور مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کو فرض قرار دیا ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد ایک بات یہ رہ جاتی ہے کہ زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ پوری امت کا اجماع اور اتفاق ہے کہ زکوٰۃ فرض ہے۔ اس کی فرضیت نص قطعی قرآن و احادیث متواترہ سے اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ ان کا منکر، یعنی اگر کوئی شخص زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کر دے تو اس پر حکم کفر لگے گا۔ یہ تو زکوٰۃ سے متعلق بعض اہم اور ضروری جو نکات تھے وہ بیان کیا گیا۔ اب آگے کتاب سے دیکھیے، صاحب کتاب فرماتے ہیں الزکوٰۃ واجبۃ علی الحر المسلم البالغ العاقل اذا ملک نصابا کاملا ملکا تاما وحال علیہ الحول۔ اب یہاں سے صاحب کتاب رحمہ اللہ زکوٰۃ کے واجب ہونے کی شرطیں بیان کر رہے ہیں کہ زکوٰۃ کب واجب ہوگی، کن کن شرائط کے ساتھ واجب ہوں گی۔ جب وہ شرطیں پائی جائیں گی تب جا کر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اگر ان شرطوں میں سے کوئی شرط مفقود ہو جائے تو پھر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔
زکوٰۃ کے واجب ہونے کی کل 8 شرائط ہیں۔ نمبر 1، آزاد ہونا، لہذا غلام پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، خواہ وہ غلام مکاتب ہوں، مدبر ہوں، یا امی ولد ہوں، یا معزون لہو بالتجارت ہوں۔ تو غلاموں پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، اگرچہ ان کے پاس بقدر نصاب مال موجود ہو۔ نمبر 2، مسلمان ہونا، زکوٰۃ مسلمانوں پہ فرض ہے، کافروں پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، لہذا اگر کوئی کافر ہے تو کافر کے پاس چاہے نصاب کے بقدر مال ہو، اس پر حولان حول ہو جائے، تب بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ کیونکہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے نیت شرط ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے نیت شرط ہے، اور کافر کی نیت چونکہ معتبر نہیں ہے، اس لیے کافر پر زکوٰۃ بھی فرض نہیں ہے۔ نمبر 3، بالغ ہونا، زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے بالغ ہونا شرط ہے، لہذا کسی نابالغ پر زکوٰۃ فرض نہیں، خواہ وہ نابالغ مالدار ہی کیوں نہ ہو، مقدار نصاب کا مالک ہی کیوں نہ ہو، اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ نمبر 4، عاقل ہونا، فرضیت زکوٰۃ کے لیے عقل کا صحیح سالم ہونا ضروری ہے، لہذا کوئی پاگل یا مجنون ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، چاہے ان کے پاس مال کتنا ہی کیوں نہ موجود ہو۔ اچھا، اسی کے ساتھ وہ لوگ بھی اس حکم میں داخل ہیں کہ جن کے عقل میں فطور ہوتا ہے، سال کے اکثر ایام ان کے اس حالت میں گزرتے ہیں کہ ان کی جو عقل ہے اس میں کوئی خرابی ہوتی، کوئی بیماری ہوتی ہے، تو یہ شخص بھی پاگل اور مجنون کے حکم میں ہوگا، اور اس پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ نمبر 5، مقدار نصاب کا مالک ہونا، مقدار نصاب کا مالک ہونا، جیسا کہ میں نے پہلے بتلایا کہ زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے مقدار نصاب کا مالک ہونا ضروری ہے۔ مقدار نصاب کیا ہیں؟ تو جانوروں کے الگ ہیں، اونٹ، گائے، بھینس، بکری، بھیڑ وغیرہ ان کے الگ ہیں، سونے چاندی ان کے الگ ہیں، لیکن آج جو عموماً زکوٰۃ نکالی جاتی ہے وہ چونکہ روپوں سے نکالی جاتی ہے، اور اس میں مالیت کا اعتبار چاندی کا کیا جاتا ہے، اس لیے جس کے پاس ابتدا میں کم سے کم 52.5 تولہ چاندی یا موجودہ وزن 612 گرام چاندی یا اس کی مالیت کے مقدار روپے موجود ہوں، اور پھر
ہے نا، یہ مقدار اس کے پاس باقی رہے، درمیان میں گھٹے یا بڑھے، اس سے کوئی مطلب نہیں، اور آخر میں جا کر ان کے پاس کم سے کم اتنی مقدار جو نصاب ہے موجود ہو، تو اس پر جو ہے زکوٰۃ واجب ہے۔ تو پانچویں شرط یہی ہے کہ مقدار نصاب کا مالک ہونا۔ چھٹی شرط ہے کہ مال کا قرض سے خالی ہونا، یعنی جس کے پاس مصاحب مال کا قرض سے خالی ہونا۔ اس کا مطلب یہ ہے جس آدمی کے پاس نصاب کے بقدر مال موجود ہو تو اس پہ زکوٰۃ اس وقت فرض ہوگی جب اس پر کسی کا قرض نہ ہو، جب اس پر کسی کا قرض نہ ہو، اور قرض کے لیے شرط یہ ہے کہ جس کا مطالبہ بندوں کی طرف سے ہو سکتا ہو، یعنی وہ قرض مراد ہے کہ جس کا مطالبہ بندوں کی طرف سے ہو سکتا ہو، خواہ وہ حق اللہ ہوں یا حق العباد ہوں۔ اگر بندے کی طرف سے مطالبہ ہو سکتا ہے تو وہ قرض زکوٰۃ کے لیے مانع ہے۔ مثلا سال گزشتہ جو اس آدمی پر زکوٰۃ واجب ہوئی تھی ابھی وہ ادا نہیں کیا ہے، ان کے ذمے میں کچھ خراج وغیرہ جو واجب ہے وہ ابھی ادا نہیں کیا ہے۔ اب اس سال حاکم وقت کو حق ہے کہ صاحب مال سے گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ کا مطالبہ کرے، تو لہذا اس کے ذمے میں اگرچہ قرض اللہ کا ہے لیکن مطالبہ کا مالک حاکم وقت ہے، تو لہذا یہ ایسا قرض ہوا جس کا مطالبہ بندے کی طرف سے ممکن ہے۔ تو لہذا ایسی صورت میں اگر اس قرض کو نکال دیا جائے اور پھر اس کے بعد اس کے پاس نصاب کے بقدر مال نہ بچے تو پھر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی بات کو بتلایا ہے کہ مال کا ایسے قرض سے خالی ہونا ضروری ہے جس کا مطالبہ بندوں کی طرف سے ہو سکتا ہو، یا بندوں کا ہی قرض ہو۔ مثلا ایک شخص نے دوسرے کو قرض دیا ہے، اب ظاہر سی بات جب قرض دیا ہے تو مطالبہ کرے گا وہ۔ اسی طریقے سے ایک شخص نے کوئی سامان کسی کو فروخت کیا ہے تو بیچنے والا جو بائع ہے ان کو اختیار ہے، حق ہے مشتری سے ان کی ثمن اور قیمت کے مطالبہ کا۔ اب وہ ثمن اور قیمت کا جب مطالبہ کرتا ہے تو مطالبہ کی صورت میں ان کے پاس مال نہیں بچتا ہے جو نصاب کے برابر ہو، تو پھر ایسے شخص پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ البتہ اگر قرض ادا کرنے کے بعد اس کے پاس مقدار زکوٰۃ، نصاب زکوٰۃ کے برابر مال اب بھی موجود ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔
6 شرط ہو گئی. 7ویں شرط ہے سال کا گزرنا، یعنی مقدار نصاب پر حولان حول سال کا گزرنا شرط ہے کہ جب اس مال پر 1 سال برابر گزر جائے پھر جا کر زکوٰۃ واجب ہوگی. لیکن اگر حولان حول نہ ہو، اگلے سال آنے سے پہلے مقدار نصاب ختم ہو گیا تو پھر ایسے شخص پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. نمبر 8، 8ویں شرط ہے کہ مقدار نصاب، مال نصاب ضرورت اصلیہ سے زائد ہو، یعنی اس آدمی کے پاس جو نصاب کا مال ہے جس پر حولان حول ہو رہا ہے، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ مال ضرورت اصلیہ، حاجت اصلیہ کے علاوہ ہوں. اگر وہ مال جس پر حولان حول ہوا اور جو نصاب کے بقدر بھی ہے لیکن وہ حاجت اصلیہ میں سے ہے، مثلا رہنے والا مکان، پہننے والا کپڑا، استعمال کے لیے گاڑی، موبائل، فریج وغیرہ، یہ سب کی سب چیزیں حاجت اصلیہ میں سے ہیں، ضرورت اصلیہ میں سے ہیں. اگرچہ ان کی قیمت نصاب کے بقدر ہے، اس پر حولان حول بھی ہوا ہے، لیکن چونکہ یہ حاجت اصلیہ ضروریہ میں سے ہیں اس لیے اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. تو فرضیت زکوٰۃ کے لیے ضروری ہے کہ مال نصاب حاجت اصلیہ، حاجت ضروریہ کے علاوہ ہوں، تب جا کر زکوٰۃ فرض ہوگی. یہ کل 8 شرائط ہیں زکوٰۃ کے فرض اور واجب ہونے کی. جب یہ 8 شرطیں پائی جائیں گی، نمبر 1 آزاد ہونا، نمبر 2 مسلمان ہونا، نمبر 3 بالغ ہونا، نمبر 4 عاقل ہونا، نمبر 5 مقدار نصاب کا مالک ہونا، نمبر 6 قرض سے خالی ہونا، نمبر 7 حولان حول ہونے سال کا گزرنا، اور نمبر 8 مقدار نصاب کا ضرورت اصلیہ، حاجت اصلیہ کے علاوہ ہونا. جب یہ 8 شرطیں پائی جائیں گی تب جا کر اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی. اب دیکھیے کتاب سے، الزکوٰۃ واجبۃ علی الحر المسلم البالغ العاقل. زکوٰۃ واجب ہے، واجب بمعنی لازم، فرض ہے. زکوٰۃ واجب ہے آزاد مسلمان بالغ عاقل پر، اذا ملک نصابا کاملا ملکا تاما، جب کہ وہ کامل نصاب کا مالک ہو اور ملک تام ہو، مکمل ہو. وحال علیہ الحول، اور اس پر حولان حول ہو جائے. ولیس علی صبی ولا مجنون، اب بتاتے یہاں سے کہ کن لوگوں پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. کہتے ولیس علی صبی ولا مجنون ولا مکاتب زکوٰۃ، کہ بچے، مجنون، مکاتب پر زکوٰۃ نہیں ہے. ومن ملک علیہ دین محیط بمالہ، ومن کان علیہ دین، اور ایسا شخص جس پر اتنا قرض ہو کہ اس کے مال کا احاطہ کیا ہوا ہو، اس کے مال کو محیط ہو، فلا زکوٰۃ علیہ، تو ایسے شخص پر زکوٰۃ نہیں ہے. وَإِنْ كَانَ مَالُهُ أَكْثَرَ مِنَ الدَّيْنِ زَكَّ الْفَاضِلِ. اب اس عبارت میں بتلاتے ہیں کہ اگر کسی پر
قرض ہو، دین ہو، لیکن دین کے علاوہ اس کے پاس اتنا مال ہے جس پر جو مقدار نصاب کو پہنچ جاتا ہے، تو جو فاضل مال ہے جو نصاب کے بقدر ہے اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ کہ وَإِنْ كَانَ مَالُهُ أَكْثَرَ مِنَ الدَّيْنِ، اگر اس کے پاس دین سے زائد مال ہو، زکى الفاضل، تو جو زائد مقدار ہیں اس کی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اذا بلغ نصابا، جب کہ وہ نصاب کو پہنچ جائے۔ وَلَيْسَ فِي دَوْرِ السُّكْنَةِ وَثِيَابِ الْبَدَنِ وَأَثَاثِ الْمَنْزِلِ وَدَوَابِ الرُّكُوبِ وَعَبِيدِ الْخِدْمَةِ وَصَلَاحِ الْاِسْتِعْمَالِ زکوٰۃ۔ وَلَيْسَ فِي دَوْرِ السُّكْنَةِ، اور نہیں ہے رہنے والے گھر میں، وَثِيَابِ الْبَدَنِ، بدن کے کپڑے یعنی پہننے والے کپڑے میں، وَأَثَاثِ الْمَنْزِلِ، گھر کے سامان میں، وَدَوَابِ الرُّكُوبِ، اور سواری کے جانور میں، وَعَبِيدِ الْخِدْمَةِ، اور خدمت والے غلام میں، وَصَلَاحِ الْاِسْتِعْمَالِ، اور استعمال کے ہتھیار میں زکوٰۃ، یعنی ان چیزوں میں زکوٰۃ فرض نہیں ہے، کیونکہ یہ ساری کی ساری چیزیں ضرورت اصلیہ میں سے ہیں۔ وَلَا يَجُوزُ أَدَاءُ الزَّكَاةِ إِلَّا بِنِيَّةٍ مُقَارِنَةٍ لِلْأَدَاءِ أو مقارنة لأجل مقدار الواجب۔ اس عبارت میں صاحب کتاب رحمۃ اللہ علیہ زکوٰۃ کی ادائیگی کی شرطوں کو بیان کیا ہے۔ ایک ہے زکوٰۃ کے واجب ہونے کی شرطیں، جو اوپر مذکور ہوئی، جو 8 ہیں۔ اب یہاں سے یہ ہے کہ جب بندہ زکوٰۃ دے گا تو زکوٰۃ کب ادا ہوگی، تو زکوٰۃ کے ادا ہونے کی کیا شرط ہے۔ اس کے لیے شرط یہ بیان کیا کہ جب آدمی زکوٰۃ دے گا تو زکوٰۃ دیتے وقت آدمی زکوٰۃ دینے کی نیت کرے، یعنی جب مقدار زکوٰۃ، جتنی مقدار زکوٰۃ واجب ہے اس کو نکالا اور کسی محتاج مسکین فقیر کو دے رہا ہے، تو دیتے وقت پہلے وہ نیت کرے کہ یہ وہ مال ہے جس کو اللہ نے میرے مالوں میں محتاجوں فقیروں کے لیے فرض قرار دیا ہے، میں اس فرض کو ادا کر رہا ہوں۔ لہذا زکوٰۃ دینے کی نیت سے وہ آدمی دے گا تب جا کر زکوٰۃ ادا ہوگی۔ لہذا اگر کوئی شخص زکوٰۃ کا مال تو فقیر یا محتاج کو دیا لیکن دیتے وقت نیت نہیں کی، دے دیا ان کو، پھر اب وہ آدمی بعد میں زکوٰۃ کی نیت کرتا ہے، جب بعد میں زکوٰۃ کی نیت کرے گا تو اس کی 2 صورت ہوگی۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے کے بعد اگر وہ مال ابھی فقیر اور مسکین کی ملکیت میں ہی ہے، اس کی ملکیت سے ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، اور اسی درمیان زکوٰۃ دینے والا نیت کرتا ہے تو پھر یہ زکوٰۃ ادا مانی جائے گی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ فقیر اور اس مسکین کے پاس سے وہ مال ختم ہو جائے، پھر اس کے بعد زکوٰۃ دینے والا زکوٰۃ کی نیت کرے تو پھر یہ زکوٰۃ ادا نہیں مانی جائے گی، بلکہ ان کو اجسر نو یعنی دوبارہ سے زکوٰۃ ادا کرنا، نکالنا ضروری ہے۔ یہ بتلا دیا کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے نیت شرط ہے۔ یا آدمی جب زکوٰۃ کے مال کو اپنے اصل مال سے جدا کر رہا ہے اسی وقت نیت کر لے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی کے پاس مثلا 1,00,000 روپے ہیں، اس میں 40واں حصہ 2,500 ہوا۔ اب وہ 2,500 روپے جو غریب مسکین اور محتاج کو دے گا، اس کو دینے کی 2 صورت ہے۔
ایک صورت یہ ہے کہ ایک آدمی غریب محتاج آیا ان کے پاس، اس نے نکالا 100-200 روپے اور انہوں نے وہ روپے غریب محتاج کو دے دیے۔ اب یہ جو 100-200 روپے نکالا ہے انہوں نے وہی لاکھ سے نکالا، لیکن شرط یہ ہے کہ دیتے وقت وہ زکوٰۃ کی نیت کرے، جیسا کہ ابھی مذکور ہوا۔ تو دیتے وقت نیت کرے تب جا کر ادا ہوگی۔ اگر نیت نہیں کیا دے دیا تو بعد میں اگر نیت کرتا ہے تو اگر زکوٰۃ اگر 100-200 روپے فقیر کے پاس ابھی موجود ہے دیا ہوا تو زکوٰۃ ادا ہوگی، ورنہ نہیں، پھر دوبارہ دینا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ آدمی یہ کرے کہ ان کے پاس جو 1,00,000 روپے ہے، اس 1,00,000 روپے میں سے 2,500 روپے زکوٰۃ کے ہیں، انہوں نے 1,00,000 میں سے 2,500 روپے وہ الگ کیے۔ الگ کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ بھائی یہ جو 2,500 روپے ہے یہ 2,500 روپے زکوٰۃ کے ہیں۔ اب وہ 2,500 روپے زکوٰۃ کے ہیں، اس نیت سے انہوں نے اس کو الگ کر دیے، الگ کر کے کہیں پہ رکھ دیے۔ اب کوئی فقیر مسکین محتاج آتا ہے، وہ اسی 2,500 میں سے نکالتا ہے اور ان کو دیتا ہے، اور دیتے وقت یہ شخص کسی چیز کی نیت نہیں کرتا ہے، تو اس صورت میں زکوٰۃ ادا مانی جائے گی، کیونکہ یہ مال اصل مال سے جب انہوں نے جدا کیا، جدا کے وقت چونکہ نیت ان کی پائی گئی ہے، اس لیے یہ 2,500 زکوٰۃ کے ساتھ مختص ہے، اس لیے یہ دینا زکوٰۃ دینا ہے۔ اسی بات کو صاحب کتاب نے فرمایا کہ وَلَا يَجُوزُ أَدَاءُ الزَّكَاةِ إِلَّا بِنِيَّةٍ مُقَارِنَةٍ لِلْأَدَاءِ، نہیں جائز ہے زکوٰۃ کا ادا ہونا، یعنی لا يجوز اداء الصلاۃ، زکوٰۃ کی ادائیگی جائز نہیں ہوگی الا بنیۃ مقارنۃ للاداء، مگر ادا کے لیے نیت کا متصل ہونا، او مقارنۃ لعزل مقدار الواجب، دوسری صورت کو بیان کر دیا، یا مقدار واجب کو الگ کرتے وقت، لعزل مقدار الواجب، مقدار واجب کو الگ کرتے وقت زکوٰۃ کی نیت کر لیا ہو۔ وَمَن تَصَدَّقَ بِجَمِيعِ مَالِهِ وَلَا يَنْوِي الزَّكَاةَ سَقَطَ فَرْضُهَا عَنْهُ۔ اب یہاں سے بتاتے ہیں کہ ایک آدمی جس پر زکوٰۃ فرض ہے، اس نے کیا یہ کہ اپنا سارا کا سارا مال وہ جو ہے صدقہ کر دیا، خیرات کر دیا، اور زکوٰۃ کسی کی نیت نہیں کی، تو حولان حول کے بعد سارا مال یہ صدقہ خیرات کر دیا، تو استحساناً اس کی زکوٰۃ ادا مانی جائے گی، استحساناً، ورنہ قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا نہ ہو، کیونکہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے نیت شرط ہے، وہ نیت پائی نہیں گئی، لیکن استحساناً ادا مانی جائے گی، کیونکہ انہوں نے اپنے سارے مال کو دے دیا، مسکینوں میں تقسیم کر دیا، محتاجوں میں تقسیم کر ان کو خیرات کر دیا، اب ان کے پاس مال نہیں ہے، اب اگر الگ سے ان پر زکوٰۃ کو واجب کیا جائے تو یہ آدمی حرج میں مبتلا ہو جائے گا، اور اصل جو مقصود تھا اپنی ملکیت سے مال نکال کر ان کو تو پہنچانا، وہ تو حاصل ہو گیا، اب ان کے پاس چونکہ مال نہیں ہے، اگر دوبارہ سے ان پر واجب و فرض قرار دیا جائے تو انسان حرج میں پڑ جائے گا، اسی حرج کو دور کرنے کے لیے استحسان کہا جائے گا کہ اس کی زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ تو اس طریقے سے جو ہے زکوٰۃ ادا مانی جائے گی۔ تو یہ آج کا سبق جو ہے پورا ہوا، انشاءاللہ آئندہ جو ہے باب زکوٰۃ الابل شروع کریں گے۔ وما توفیق الا باللہ العظیم۔